بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ عزیز ساتھیو، قربانی کی کیا حکمت ہے، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی گوشہ گزار کرنی ہے۔ بھائی اور دوستو، قربانی صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک جانور کے حلق پر، اس کے گلے پر چھری چلا دیں، اسے ذبح کر دیں اور اس کا گوشت کھا لیں، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داریوں کو، غربا اور مساکین کے اندر بانٹ دیں۔ صرف اسی کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں جو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اور دوستو، پہلی بات یہ، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ، اور ان کی بیوی سے کہا حوا علیہ السلام سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو پتہ یہ چلا قربانی کا مطلب کیا ہے، یعنی قریب، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کا قریبی ہونا، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا۔ اور یہ تو قربانی کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قربانی اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا، ہم اس جانور کو ذبح کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کا قریبی ہونے کا ایک ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی اور دوستو، قربانی کا کیا فلسفہ ہے، قربانی کی کیا حکمتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے، کہ اخلاص یعنی ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اخلاص کہ ہماری تمام طریقے کی جو عبادتیں ہیں وہ صرف ایک اللہ الہ واحد کے لیے کیا ہونی چاہیے، اس کی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ رب العالمین اسی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یہ نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ میں آپ خالص طریقے سے ایک اللہ الہ واحد کے لیے میری یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے کہ ایک اللہ الہ واحد کا خوف، اللہ الہ واحد کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا جو مقصد بیان کیا سورہ حج آیت نمبر 37 میں، یہاں فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، صرف جو تم قربانیاں کرتے ہو، ان کا خون اور گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین تو تمہارے تقوی کو جانچنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو۔ اور یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 162، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی شریعت کی پیروی کرنے کی ہمیں درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تحقیقی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جو لوگ ان کے ساتھ میں، یعنی ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے تئیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باقی رکھ دیا، اور اسی کو یاد کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہمیں ملت ابراہیمی کا درس دیتی ہے۔ اور قربانی جو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5500 ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کرے، تو اس کی قربانی کیا ہے؟ اس کی قربانی وہ قربانی ہے، سنت والی قربانی ہے۔ اور کوئی شخص عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھے اور نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ ایک عام قربانی ہے۔ اب دیکھیے سنت کی پیروی کب ہوگی؟ اگر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں اگر قربانی کی جا رہی ہے تو سنت کی پیروی کا درس دے رہی ہے ہمیں قربانی۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی ہمیں درس دیتی ہے۔
سورہ حج میں اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، یہ چیزیں ہم نے، یہ قربانی جو تو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے، یہ قربانی کا جو ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ شاید کہ تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کا اپنے یہ قربانی ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا کیا شکریہ ادا کریں، اور قربانی جو ہے یہ ہمیں درس دیتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کرنے کا بھی ہمیں درس دیتی ہے۔ اب دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے کہ یہ قربانی، جس قربانی کو تم کرتے ہو اس کے گوشت کو تم بھی کھاؤ اور فقیروں اور مسکینوں کو، جو سوال کرنے والے انہیں بھی کھلاؤ اور جو سوال کرنے والے نہیں ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ غربا، مساکین اور عام مسلمان ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے قربانی ہمیں جو ہے جانوروں پر شفقت، جانوروں پر رحم دلی، جانوروں کے ساتھ میں ایک محبت کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی آیت حدیث نمبر 1955 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی چھری کو تیز کر لو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور اسی طریقے سے جانور کو تڑپا کے ذبح نہ کرو، بلکہ جانور کو اتنی جلدی چھری تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو پتہ نہ چلے۔ بس صرف جانور کو جب تکلیف ہوتی ہے اس کو اصل ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ جانور کو اس کو آرام سے لیٹایا جائے، کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو اسے، اور اسے ذبح کرنے سے پہلے چھری اس کے سامنے ذبح نہ کی جائے۔ یہ شریعت مطہرہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی شفقت کی جائے، اور قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی ہمیں جو درس دیتی ہے کہ ہم اپنا عمدہ سے عمدہ مال، بہترین سے بہترین مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اسی وقت پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔ ہمیں اپنی بہترین چیز، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا جانور خرید کر اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا چاہیے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور جو ہماری نظر میں بہترین ہو اور ہماری طاقت ہو تو ہم ایسا ہی جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ اللہ رب العالمین کے لیے پسند کریں، تب جا کے ہم اصل میں نیکی کو پا سکتے ہیں، نیکی کے حقدار تبھی ہم بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، قربانی جو ہے ہمیں جوانی کے اندر عبادت کرنے کا بھی درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کا درس دیتی ہے۔ اب دیکھیے سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2802 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ یہ ایک عام بات ہر آدمی جانتا ہے، لنگڑا، کانا، اندھا، اور اسی طریقے سے مریض، اور اتنا بوڑھا یا اتنا کمزور جانور جس کے جسم کے اندر کیا گوشت نہیں ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ ایک جانور جب بوڑھا ہو جائے، اس کو یعنی جو بالکل اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہو، اس کے جسم کے اندر گوشت نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شریعت مطالعہ بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جوانی میں بھی اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں کہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تب اللہ کی عبادت کریں، اس وقت اللہ کریں، نہیں، یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم جوانی کے اندر بھی، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم جوانی میں بھی اللہ کی عبادت کریں، اور اسی طریقے سے قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ ہم اللہ الہ واحد کی راہ میں اپنے مال اور اپنی اولاد کو خرچ کرنے کے اندر کسی بھی طریقے کی پریشانی یا کسی بھی طریقے کے تذبذب یا شک کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ اگر اللہ الہ واحد کی توحید کے خاطر، اللہ الہ واحد کے دین کی خاطر اگر ہمیں اپنے مال اور اپنے قربانی کو بھی خرچ کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ الہ واحد کے دین کے خاطر یا اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے زمین کے اوپر اپنے مال اور اپنے اولاد کو قربان کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی ہمیں خود کو، اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ قربانی جو ہے ہمیں عارضی طور پر کچھ پابندیاں ہمارے اوپر عائد کر کے حرام کاموں سے بچنے کا ہمیں درس دیتی ہے عارضی طور پر۔ آپ دیکھیے ہمارے پچھلے درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ عید الاضحیٰ کا چاند دکھنے کے بعد میں جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو آدمی قربانی کرنے کی چاہت رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کا چاند دکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے اپنے جسم کے،
تو دیکھیے کہ عارضی چیزوں کو منع کر کے اسلام ہمیں حرام چیزوں سے رکنے کا درس دے رہا ہے. تو یہ قربانی جو ہے، اس قربانی کے مقصد کو آپ سمجھیے کہ یہ قربانی جو ہمیں عارضی چیزوں سے روک رہا ہے اللہ رب العالمین، اور ان عارضی چیزوں سے جو بال و ناخن کاٹنا ایک سنت کام ہے، لیکن ان چیزوں سے رک کر ہمیں حرام چیزوں سے بھی رکنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ یہاں جو عارضی طور پر تمہیں ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، اب حرام چیزوں سے بھی کیا ہے، تمہیں کلی طور پر مجموعی طور کے اوپر حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، یہ قربانی جو ہے ہمیں اپنے خواہشات، اپنے نفس کی جو خواہشات نفس ہیں کہ نفس کی تابعداری کرنا، جس نفس کی تابعداری کی وجہ سے انسان گمراہی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اور انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنے خواہش نفس کی کیا ہے، تابعداری نہ کریں، پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ الہ واحد کی بھی کیا ہے، اس کی پیروی کریں. اسی طریقے سے یہ قربانی جو ہے، میں آپ کے سامنے یہ باتیں میں جو آپ کے سامنے بیان کی کہ قربانی کی یہ سبق ہے، یہ قربانی کی یہ میسج ہے کہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور یہی قربانی کی اصل حکمت ہے اور یہی فلسفہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری تمام تر نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.